ہم سب ہر سال محرم الحرام میں غم حسین مناتے ہیں۔ غم حسین منانے کا مقصد یہی ہے کہ امام حسین سید الشہداء پر جو ظلم و ستم کی عظیم بربریت ہوئی اس پہ ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اس جیسا سانحہ، اس جیسا ظلم آج تک پوری کائنات میں نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب امام حسین کی جو دعوت و عظمت اور اپنے خانوادے کو قربان کرنا، یہ صرف امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں کیا، جنت کے حصول کے لیے نہیں کیا۔ جنت کا سرٹیفکیٹ تو پہلے سے ہی ملا ہوا ہے، جنت کے سردار ہیں۔ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ جب اس طرح کے مواقع آپ لوگوں کے پاس ہو، جب ظلم سے آپ کا سامنا ہو، آپ کے معاشرے میں کوئی مظلوم ہو، مظلوم کی حمایت کس طرح کرنا ہے، یہ ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہر طرف ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کربلا میں جو ظلم ہو اس پہ ہم روتے ہیں، ابھی فلسطین میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کو ہونی بھی چاہیے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، پورے پاکستان کے اندر مختلف لوگ آپس میں ایک دوسرے پر تشدد کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ خود اگر ہم اپنے علاقے میں گلگت بلتستان کی طرف نظر دوڑائیں، وہاں پہ ظلم و ستم ہے، بے گناہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، بغیر یعنی پکڑ دکڑ کی بھی ظلم کی بھی انتہا ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ظلم کر رہے ہیں وہ صہیونی یہودی طاقت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اکثر سننے کو یہی ملتا ہے کہ یار جو کچھ ظلم ہو رہا ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں، ہم نے دوسروں کے قبر میں توڑا جاتا ہے۔ یعنی آپ دوسرے کے ظلم و ستم پر بات کرنے کے لیے علماء کرام اور ہمارے جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنی ساکھ کو خراب کرنا نہیں چاہ رہا، وہ ظالم کو محفوظ کر رکھنا چاہ رہے ہیں، مظلوم کی بھی حمایت اور ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جب سے پاکستان بنی ہے تب سے آج تک اسلام کو بطور چورن مذہبی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج تک اسلامی نظام پاکستان کے اندر نافذ ہو ہی نہیں سکا۔ جاگیرداروں نے، وڈیروں نے، سرمایہ داروں نے 76 سالوں سے مسلمانوں کو مسلمان ہی یہی لوگ ہیں، مسلمان کے نام پہ ہی، اسلام کے نام پہ ہی ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح رکھا ہوا ہے، ہر قسم کے حقوق سے ہمیں محروم رکھا گیا، پھر بھی ہم جانوروں کی طرح چپ چاپ سہتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے علاقے کی طرف دیکھیں، گلگت بلتستان کی ایک اپنی الگ جیوگرافیکل اور اسٹریٹجیکل پولیٹیکل ایک حیثیت ہے، الگ ایک شناخت ہے۔ ہمارے اندر سے ہمارے جو پارلیمنٹ ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی پاکستان کے اندر برائے نام جمہوریت ہے نا، تو جمہوریت کے اندر عوام کی طاقت ہوتی ہے، لیکن ہماری اتنی بھی اوقات نہیں ہے۔ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اندر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی رسائی نہیں ہے، اور خود ہمارے وہاں پہ جو اسمبلی بنائی ہوئی ہے وہ بھی برائے نام ہے، یعنی یہ ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ آج تک ہمارے وہاں کے جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں ان میں سے کتنوں نے بات کی کہ ہمیں یہ حق چاہیے۔ 5 سال کے لیے وہ آتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی پیسے والے امیر طبقہ ہی آتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، پھر 5 سال پورا 5 سال وہ اپنے اور اپنے فیملی کے عیاشیوں میں رکھتے ہیں۔ اور ہم آج بھی گلگت بلتستان والے پتھر کے زمانے کے دور میں جی رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر 5G کی طرف جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے وہاں پہ 4G بھی دستیاب نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہیں، ان کو بنیادی سہولت بھی نہیں ہے، 18 سے 20 گھنٹے ہمارے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی شخص آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ پورا ظلم و ستم کی ایک داستان ہے، اور ہمیں وہ ظلم و ستم نظر ہی نہیں آتا۔ ہم ظلم و ستم کو سمجھتے ہیں کہ کوئی آ کے مار دار کرے یا بم گرائے تو صرف اسی کو ہم ظلم سمجھتے ہیں۔ ظلم کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ان ظالم لوگوں کی ہمیں شناخت کرنے کی، پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر پاکستان کے اندر جو مذہبی کار کھیلا جاتا ہے، مذہب کے اندر خدا را آپ سب
ایک باشعور بنے اور غور و فکر کریں، اور جو مذہب کے نام پہ جو سیاست کرتے ہیں اور ہمیں آپس میں ورگلاتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں، اور جب بھی اس طرح کے کوئی فیصلے کرنے ہوں تو اجتماعی مفادات کا سوچیں۔ ہم میں سے اکثر ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، کسی گھر والے کو نوکری مل جائے، کسی کو کچھ پیسے مل جائے، اس طرح کے ہمارے انتہائی سطحی سوچ ہوتی ہے۔ جب ہم اجتماعیت کی طرف آئیں گے، اجتماعی سوچ کا تصور ہمارے اندر ہوگا، تو پھر وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔